اسرائیل سے آنے والی تصویروں کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہی اسرائیل ہے جہاں بلند اور اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ یہ وہی اسرائیل ہے جس کا دعویٰ تھا اس کے ملک میں کوئی پرندہ مار نہیں سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہی اسرائیل ہے جو اب تک یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ اس کو دوسروں پر اپنے دفاع کے لیے حملہ کرنے کا تو حق حاصل ہے، لیکن اس کے ملک پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اسرائیل سے آنے والی ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ غزہ پٹی ہے۔ اسرائیل کا 10 سے زیادہ شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، اونچی اونچی عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہے، 30 سے زیادہ بڑے بڑے کمپلیکس اور جو گھر یا مکانات تھے بڑے بڑے وہ گر کر تباہ ہو گئے ہیں، اور 200 سے زیادہ عمارتیں ایسی ہیں، 200 سے زیادہ گھر ایسے ہیں جن کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور گنتی کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اسرائیل نے سخت سینسرشپ لگا دیا ہے، اسرائیل نے میڈیا کو کوریج کرنے سے روک دیا ہے، اسرائیل نے باضابطہ ایڈوائزری جاری کر کے تمام نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو کہا کہ وہ حملے کی لائیو رپورٹنگ نہ کرے، تصویریں شیئر کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کہاں حملہ ہوا، کس جگہ حملہ ہوا، کس مکان کو نقصان پہنچا، یہ بتانے سے بھی اسرائیلی آرمی نے اپنی عوام کو روک دیا ہے۔ اس کے باوجود جو اسرائیلی عوام ہے ہبرو زبان میں ٹویٹر پر آ کر لکھ رہی ہے، غصے کا اظہار کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ہمارے دیش میں اس وقت کی جو حالت ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، 1948 میں بھی ہمارے ایسے حالات نہیں تھے جب اسرائیل بنا تھا، 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اور اس دوران بھی یہ سچویشن اسرائیل کی نہیں تھی جو اب ہے۔ ایک خاتون کا ایک بیان ٹائمز آف اسرائیل نے اپنے ہاں شائع کیا جس میں 50 سال کی وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود تھی، اچانک حملہ ہوتا ہے اور پورا گھر زمین دوز ہو جاتا ہے، پھر ایک اور آواز آتی ہے پڑوس سے، وہاں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، لوگ ملبے تلے دب کر مر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ وہ خاتون ہے جس کو ملبے سے نکالا گیا اور اس نے ایسا بیان جاری کیا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ پچھلے سالوں میں اتنے بڑے بڑے معاملات ہوئے، اتنی جنگیں ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی، لیکن کبھی اسرائیل کا یہ حشر میں نے نہیں دیکھا تھا جو آج میں دیکھ رہی ہوں۔ اسرائیل کی میڈیا کے مطابق ایران کے حملے میں اب تک 10 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 200 سے زیادہ لوگ وہاں زخمی ہو چکے ہیں، اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ کا اگر اعتبار کیا جائے تو ایران کے حملے میں اسرائیل میں 30 سے زیادہ کی ہلاکت ہو چکی ہے، 400 سے زیادہ لوگ یہاں زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ آرمی کی بھی اب لگاتار ہلاکت ہونے لگی ہے۔ کل الجزیرہ نے خبر شائع کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایران کے میزائل حملے میں 7 سے زیادہ اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہیں، اور ابھی تک ان زخمیوں کے بارے میں کچھ اپڈیٹ سامنے نہیں آئے ہیں کہ ان زخمیوں کا کیا ہوا، ان کی صحت کچھ بہتر ہوئی ہے یا مزید حالت خراب ہوئی ہے، اس میں سے کچھ کی ہلاکت ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل زیادہ تر اپنی ناکامیوں کو، اس طرح کی خبروں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دنیا میں اس کی ذلت اور رسوائی نہ ہو، اس کی ناکامی پر سوال نہ اٹھے، لیکن اس کے باوجود خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اور اسرائیل کے 10 شہر جس میں تل ابیب ہے، جس میں حیفا ہے، جس میں بت یام ہے اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں زبردست تباہی ہوئی ہے، زبردست بربادی ہوئی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے خبر شائع کی جس میں ایک ہی گھر میں 4 مہیلاؤں کی حملے میں ہلاکت ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی ہلاکت ہو رہی ہے، اور ہلاکت کا جو سلسلہ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ اسرائیل ہے، بلکہ ان تصویروں کو دیکھ کر سیدھا لگتا ہے غزہ پٹی ہے۔ پچھلے 22 سالوں میں اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی پر لگاتار جاری ہے۔ غزہ پٹی کی تمام بلند عمارتوں کو، تمام اونچی عمارتوں کو، تمام ٹاورز کو اسرائیل نے ملبے میں تبدیل کر دیا ہے، زمین دوز کر دیا ہے، اور اسرائیل نے وہاں فائٹر پلین سے حملہ کیا ہے، F-35 جیسے جہاز کا استعمال کیا ہے، وہاں جا کر کے اس نے نشانہ بنایا، لیکن ایران نے صرف میزائل سے حملہ کیا اور اس میں اس کی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہے، اس کے تمام جو بڑے بڑے کارخانے تھے وہ زمین دوز ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر 15 جون کی رات میں ایران نے جو 3 مقامات کو نشانہ بنایا وہ سب سے زیادہ اہم رہا۔ ایک حیفا شہر میں جو اسرائیل کا آئل ریفائنری سسٹم ہے، جہاں سے پورے اسرائیل میں آئل کی سپلائی ہوتی ہے، اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا اور اب اسرائیل کو اسے بند کرنا پڑا ہے، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ وہاں سے آگ کی جو لپٹیں اٹھی ہے، آگ کی جو شعاعیں دیکھی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے، اور پورا علاقہ آگ میں لپٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خود حیفا کا جو پورٹ ہے اس پر بھی ایران نے میزائل گرایا اور وہاں بھی زبردست تباہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وائز مین انسٹیٹیوٹ ہے اسرائیل کا، جہاں پورا ریسرچ کیا جاتا ہے، جہاں تیاری کی جاتی ہے، جہاں پورے اسرائیل کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کو نشانہ بنایا، اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ اسرائیل میں ایک اور بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایران نے ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ اسرائیل کی بم بنانے کی جو فیکٹری ہے، جہاں ہتھیار بنائے جاتے ہیں، جہاں میزائل بنائے جاتے ہیں، اس فیکٹری کو ایران نے نشانہ بنایا اور وہاں بھی نقصان ہوا اور اس کو بند کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد
اسرائیل کا جو دفاع کا اڈا ہے، یا کہہ لیجیے اسرائیل کی IDF کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو 14 جون کی رات میں بھی ایران نے نشانہ بنایا تھا اور 15 جون کی بھی رات میں نشانہ بنایا، اور اب اس کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا ہے۔ وہ کام کے لائق بالکل بھی نہیں بچا ہے، اور اسرائیل کے عوام کا جو غصہ ہے، جو ریئیکشن ہے، اسرائیل کی سرکار کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جو 13 جون کو اسرائیل کے حملے کے بعد بہت زیادہ خوش تھے، وہ اسرائیل کا ہر قدم پر ساتھ دے رہے تھے، ایران کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور کیونکہ 15 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ایران نے جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب ایران نے 14 جون کو جواب دیا اور 15 جون کو ایران نے اس سے زیادہ خطرناک جواب دیا، تو اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علاقے میں کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ نہیں چاہتے، بلکہ سیز فائر ہونی چاہیے، معاملہ یہیں پر ختم ہونی چاہیے۔ 1 گھنٹے تک امریکی صدر ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹین سے بات چیت کی ہے اور ان سے کہا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرانے میں اہم کردار ادا کرے، کیونکہ امریکہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایران سے بات چیت کر سکے، نہ ہی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایران کو دھمکی دے سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کو امریکہ دھمکا سکتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ویپار نہیں کریں گے، بزنس نہیں کریں گے، تم سیز فائر کرو۔ تو امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ ایران کو دھمکی دے سکتا ہے۔ جس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی ہوئی اور لڑائی کو 4 دن ہی ہوئے تھے کہ سیز فائر کا اعلان ہو گیا، اور ٹرمپ نے آ کر کے کہا کہ میں نے سیز فائر کروایا ہے، میں نے انڈیا اور پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم لوگ جنگ بندی نہیں کرو گے، پیچھے نہیں ہٹو گے، تو ہم تمہارے ساتھ بزنس نہیں کریں گے، ٹریڈ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان دونوں نے امریکہ کی بات مان لی، انڈیا نے بات مان لی، جو انڈیا خود دنیا کی چوتھی سب سے بڑی آرمی رکھنے والا ملک ہے، جو انڈیا پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے، جو انڈیا چین پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ انڈیا امریکہ کے دباؤ میں آ جاتا ہے، اور انڈیا نے امریکہ کی بات مان لی۔ اور اس کے بعد ٹرمپ اب تک 13-14 مرتبہ ان باتوں کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہی انڈیا کو مجبور کیا تھا بات ماننے پر، انہوں نے ہی جنگ بندی کرائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے لگاتار دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی تنقید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے سامنے جھک گئے، لیکن وہ امریکہ ایران کو نہیں جھکا سکتا ہے، کیونکہ ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امریکہ نے ایران کو جھکانے کی کوشش کی تھی، امریکہ نے ایران کو دھمکی دی کہ 13 جون کا جو حملہ ہوا ہے، اس حملے سے بھی زیادہ خطرناک حملہ ہوگا، اور اگر تم بچنا چاہتے ہو، تم اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو، اپنی عوام کو بچانا چاہتے ہو، تو واحد آپشن یہی ہے کہ ایران امریکہ کی بات مان لے، امریکہ کی شرطوں کے مطابق نیوکلیئر ڈیل پر سائن کر دے، اور یورینیم کی افزودگی کے پروسیس کو بند کر دے، ایٹم بم بنانے کا جو خواب ایران دیکھ رہا ہے اس سپنا کو دیکھنا بند کر دے، ایٹم بم بنانے کے پروسیس کو یہیں پر کلوز کر دے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، امریکہ نے ایران کو کہا، اور کہا کہ وہ اسرائیل پر کوئی بھی حملہ نہ کرے، اگر اسرائیل پر اس نے کوئی بھی حملہ کیا تو خطرناک جواب دیا جائے گا، اور امریکہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا خطرناک ہتھیار اسرائیل کے پاس موجود ہے، اس سے جواب دیا جائے گا۔ لیکن ایران امریکہ کی ان دھمکیوں میں نہیں آیا، ایران نے امریکہ کی ان دھمکیوں کو ذرہ برابر بھی سیریس نہیں لیا، اور 14 جون کی رات میں 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا، 15 جون کی رات میں بھی حملہ کیا، اور جو امریکہ ایران کو دھمکی دے رہا تھا، وہ ایران کا یہ جواب دیکھنے کے بعد اب صلح کی بات کر رہا ہے، سیز فائر کی بات کر رہا ہے۔ تو مطلب صاف ہے کہ ایران کے پاس اپنے دم پر لڑنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، لیکن اسرائیل جو کچھ حملہ کر رہا ہے، اسرائیل جو جنگ لڑ رہا ہے، خواہ وہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ ہو، یا لبنان پر اس نے حملہ کیا، یا پھر اب اس کا جو حملہ یمن پر ہو رہا ہے، ایران پر جو اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے، وہ امریکہ کی بدولت ہے، امریکہ کی طاقت کے سہارے ہے۔ اسرائیل کی اس میں کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی عوام تو اب دیش چھوڑ کر جانے کو تیار ہے، پورے اسرائیل میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی آرمی کا سہارا بننے کے بجائے وہ لوگ اپنی آرمی کو، اپنی سرکار کو ہی گالی دے رہے ہیں۔ اور ادھر ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ اس جنگ کا آغاز تو اسرائیل نے کیا ہے، لیکن اس جنگ کا اختتام ہم ہی کریں گے، ہماری مرضی کے بغیر اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور ایران جب تک اسرائیل کو پوری طرح سبق نہیں سکھائے گا، اسرائیل کے تمام اہم علاقوں کو ٹارگٹ نہیں کرے گا، ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایران کے پاس خیبر شکن میزائل ہے، جو ایران کی سب سے طاقتور میزائل مانی جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ ایران اپنے اس میزائل کا بھی استعمال کرے۔ ایران اگر اپنے اس میزائل کا استعمال کرے گا
گا تو پھر اسرائیل کا پورا شہر ایک ساتھ تباہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جو تباہی اور بربادی ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ ابھی بھی ایران کا جو میزائل حملہ ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام میزائل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ راستے میں 10 جگہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ان میزائلوں کو روکا جاتا ہے، اس کے باوجود ایران کا میزائل اسرائیل پہنچ رہا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور اندازہ لگائیے اگر 10 جگہ سے انٹرسپٹ نہ کیا جائے تب اسرائیل کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ جس طرح اسرائیل آسانی سے ایران کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے فائٹر پلین کو لے کر کے، اگر ویسا ہی موقع ایران کو بھی مل جائے فائٹر پلین لے کر اسرائیل کے آس پاس جانے کا، تب تو اسرائیل کا ایسا نقصان ہوگا جس کو تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ لیکن ایران کے پاس ایسا آپشن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایران لگاتار سبق سکھا رہا ہے۔ اسرائیل عراق کے ایئر اسپیس کا استعمال کر رہا ہے، جارڈن کے ایئر اسپیس کا استعمال کر رہا ہے، اور تب وہ ایران پہنچ جاتا ہے، فائٹر پلین سے حملہ کر رہا ہے۔ لیکن ایران کو نہ تو جارڈن اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی پرمیشن دے رہا ہے، نہ عراق دے رہا ہے۔ عراق کی حکومت نے آج ہی اسٹیٹمنٹ جاری کر کے امریکہ سے کہا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ بنائے کہ وہ اس کے ایئر اسپیس کو استعمال نہ کرے، اور عراق کی جو حکومت ہے وہ امریکہ کی کٹ پتلی ہے۔ امریکہ نے عراق کو بے بس بنا رکھا ہے۔ عراق کی جو آرمی ہے یا عراق کا جو پورا ڈیفنس ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کے ہاتھ میں ہے، تو عراق کی سرکار کچھ بھی کر نہیں سکتی ہے۔ امریکہ کا ملٹری بیس عراق کے موجود ہے، وہی جو چاہے گا کرے گا اور اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا۔ جارڈن کا بھی یہی معاملہ ہے، دنیا اور ادھر دوسرے دیشوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس مشکل صورتحال میں بھی ایران نے اسرائیل کو جو سبق سکھایا ہے وہ اپنے آپ میں امیزنگ ہے، حیران کرنے والا ہے، اور آئندہ بھی ایران اپنے قدم کو پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے۔ اور اسرائیل نے جو سوچا نہیں تھا، اسرائیل کا جو اندازہ نہیں تھا، اس سے بڑا سرپرائز اسرائیل کو ایران نے دیا ہے، اور اب دنیا ایران کی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے۔ ادھر چین کھل کر ایران کے ساتھ آ چکا ہے۔ چین نے اپنا کارگو جہاز بھی ایران بھیجا ہے، کہا جا رہا ہے اس میں کچھ ہتھیار ہو سکتے ہیں، اس میں ڈرون ہو سکتا ہے، کچھ اور ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ تو چین اب کھل کر ایران کے ساتھ آ گیا ہے، اور چین کے کھل کر ایران کے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو لڑائی ہے دو اہم ترین ملکوں کے درمیان ہے، یا دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کے درمیان ہے۔ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، صرف اسرائیل نہیں بلکہ اسرائیل کا کچھ بھی نہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ امریکہ ورسز ایران کی لڑائی ہے، اور ادھر چین اب ایران کے ساتھ آ گیا ہے، تو یہ جو لڑائی ہے چین ورسز امریکہ ہو جائے گی، اور دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کے درمیان یہ لڑائی ہوگی۔ اور اگر سچ میں چین کھل کر ایران کے ساتھ آ جاتا ہے، چین ہر طرح سے ایران کی مدد کرتا ہے، تو پھر اسرائیل کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیل کی جو الٹی گنتی ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، اور ایران کے اچھے تعلقات افغانستان سے بھی، پاکستان سے بھی اور چین سے بھی، اور جو ہتھیار ہے اس کی بڑی کھیپ، اس کی بڑی تعداد زمینی راستے سے بھی ایران پہنچ جائے گی، کیونکہ پاکستان کی سرحد چین سے ملتی ہے، اور پاکستان سے افغانستان کی سرحد ملتی ہے، اور افغانستان سے ایران کی سرحد ملتی ہے۔ تو اس طرح چین سے ہتھیاروں کا ذخیرہ اور سب کچھ پہنچ سکتا ہے ایران کے پاس، اور پھر ایران اس کا استعمال کرے گا۔ لیکن اگر امریکہ اپنے جہازوں کو، اپنے ہتھیاروں کو اسرائیل تک ابھی پہنچانا چاہے گا تو اسے سمندری راستوں کا سہارا لینا پڑے گا، اور سمندری راستے میں یمن کے حوثیوں کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، کئی اور دیش بھی اس پر حملہ کر سکتے ہیں، کئی جگہ اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی دادا گیری ہے، امریکہ کی چودراہٹ ہے، اور امریکہ تمام لوگوں کو اپنے پریشر میں لے کر، دباؤ میں لے کر اسرائیل کو ہر طرح کا ہتھیار پہنچا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پبلک فیس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر اس کے پیج کو فالو کر لیجئے، اور اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں سے شیئر کیجئے۔